موسیٰ کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ وہ خوب عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ گھر میں اچھے اچھے کھانے کھانا اس کا معمول تھا اور بچا ہوا کھانا کوڑے دان میں پھینکنا بھی اس کا روز کا کام تھا۔ اس کے امی ابو اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ موسیٰ دوپہر کا کھانا گھر سے لے جانے کی بجائے اسکول کے قریب ہی ایک ہوٹل سے کھاتا تھا۔ جب بھی وہ ہوٹل سے کھانا کھا کر نکلتا تو ایک لڑکے کو دیکھتا جس کے بال بکھرے ہوتے، کپڑے میلے اور ٹوٹا جوتا پہنے ایک سائیڈ پر کھڑا سب کو حسرت سے دیکھتا رہتا۔ موسیٰ کئی دن اسے دیکھتا رہا۔ ایک دن اس کا دل کیا کہ وہ اسے چھپ کر دیکھے کہ وہ کیا کرتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ حسب معمول ایک دن موسیٰ کھانا کھا کر ہوٹل سے نکلا تو اس نے دیکھا وہی لڑکا کوڑے دان کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ لڑکے نے کوڑے دان سے بچا ہوا کھانا اٹھا کر شاپر میں ڈالا اور وہاں سے چل پڑا۔ موسیٰ کو یہ بہت عجیب لگا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس کا پیچھا کرے۔ موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی دور جا کر موسیٰ نے دیکھا کہ اس لڑکے نے ایک کچے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے چارپائی پر اس کی بیمار ماں لیٹی ہوئی تھی۔ موسیٰ چھپ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ لڑکے نے بستر پر لیٹی ہوئی اپنی بیمار ماں کو پکارا، ماں اٹھیں، میں آپ کے لیے کھانا لایا ہوں۔ پھر دونوں ماں بیٹا کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھا کر لڑکے کی ماں بولی، بیٹا روزانہ تم کہاں سے کھانا لے کر آتے ہو جبکہ تمہارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوتے۔ ماں کی بات سن کر لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، ماں آپ پریشان نہ ہوں، جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے انشاءاللہ وہ ہمیں ہر حال میں ملے گا۔ موسیٰ یہ دیکھ کر افسردہ ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں گھر واپس آ گیا۔ موسیٰ کو پریشان دیکھ کر اس کی امی نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ تم پریشان لگ رہے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنی امی کو ساری بات بتائی۔ موسیٰ کی امی نے موسیٰ کو کھانا بنا کر دیا اور ساتھ کچھ ضرورت کی چیزیں بھی دی۔ موسیٰ وہ کھانا لے کر غریب لڑکے کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی۔ لڑکے نے دروازہ کھولا اور موسیٰ کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گیا اور آنے کی وجہ پوچھی تو موسیٰ نے اسے گزشتہ روز کی ساری بات بتائی۔ یہ سن کر لڑکا موسیٰ کو اپنی ماں کے پاس لے گیا۔ موسیٰ نے انہیں کھانا دیا۔ لڑکے اور اس کی ماں نے کھانا کھا کر موسیٰ کا شکریہ ادا کیا اور اسے بہت ساری دعائیں دیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچا ہوا کھانا ضائع کرنے کی بجائے کسی غریب جس کو کھانے کی ضرورت ہو اسے دے دیں۔ اس طرح ہمیں اجر بھی ملے گا اور کھانا ضائع بھی نہیں ہوگا۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔